بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم عربک الیکٹیو جو ہے اس کے پوئٹری والے پورشن میں سے شعراء وعصر الدول المتتابعہ والنہضہ الاخیرہ الی العصر الحدیث، عصر الحدیث کے شعراء میں سے جو ہے سب سے پہلے شاعر امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بھی بہت مشہور ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کا قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ ہے۔ آئیے آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بصیری کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہوا محمد بن سعید بن حماد البصیری، ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن سعید بن حماد البصیری۔ ولد فی سنہ 680 ہجریہ فی قریہ دلاسی فی منطقہ بنی سویف بجمہوریت مصر العربیہ۔ وہ جو ہے 608 ہجری میں ایک گاؤں دلاسی جو ہے مصر کے ایک شہر جو ہے بنی سویف، اس کے نزدیک جو گاؤں ہے جس کا نام دلاسی ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ درس علوم العربیہ و ادابیہ، اور عربک علوم جو ہیں اور ادب جو ہے وہ پڑھا۔ وقال الشعر فی الاغراض المختلف، اور انہوں نے جو ہے مختلف جو ہیں اغراض ان میں جو ہے اشعار لکھے، جیسے غزل ہے، فخر، حماسہ، مختلف اغراض جو ہیں، مدح ہے، ان کے بارے میں انہوں نے اشعار لکھے۔ وتقلد مناصب کثیر، اور بہت سے مناصب جو ہیں ان پر رہے۔ وعاصر العدید من الشعراء الذين لم يأت اسماؤهم في عصر انحطاط مثل ابن النبیہ وعمر ابن الفارد وابن مطروح، یہاں تک کہ یہ اپنے جو عصر جو تھا، اپنے زمانے کے مشہور ترین شعراء جو ہیں ان کے درمیان ان کا نام جو ہے وہ چمکنے لگا، جیسے کہ کون سے شعراء؟ ابن النبیہ، عمر ابن الفارد اور ابن مطروح ہیں۔ وتوفی البصیری بالاسکندریہ، یہ اسکندریہ میں فوت ہوئے۔ کب ہوئے؟ 659 ہجری میں۔ ولی بصیر قصائد فی مدح الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشہرها قصیدہ البردہ، بصیری جو ہے اس کے بہت سے قصائد ہیں مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، لیکن سب سے مشہور کون سا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف، التي وقع الاجماع على انها افضل مداحر الرسول۔ التي وقع یعنی جو ہے اس پر تمام جو شعراء ہیں ان کا اس بات پر یقین ہے یا اجماع ہے کہ یہ جو قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ، یہ سب سے جو اچھے قصائد ہیں، سب سے بہترین وہ قصیدے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی ہے، ان میں یہ سب سے بہترین قصیدہ ہے۔ بعد القصیدہ بانت سعاد لکعب بن زہیر، کس کے بعد؟ بانت سعاد جو ہے یہ کعب بن زہیر جو ہے اس نے یہ قصیدہ لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کی تھی۔ یہ جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے بانت سعاد، اس کے بعد جو ہے قصیدہ بردہ شریف یعنی امام بصیری کا قصیدہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ والبردہ تتألف من 162 بیتن، 162 جو ہیں اس کی کہہ رہے ہیں کہ شعر پر مشتمل ہے۔ وقیل ان الشاعر قد نظمها اثناء مرضه حيث توسل بها الى الله طمعا فی شفائه، کہا جاتا ہے کہ امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والا قصیدہ جو ہے یعنی قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ انہوں نے اس وقت تشکیل دیا، اس وقت لکھا جب وہ بیمار تھے۔ حیث توسل بها الی اللہ طمعا فی شفائه، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس کے توسل دعا مانگ کر اللہ سے شفا مانگی۔ ومن ابیاتها فی فضل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم نقتطف الادبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقتطف الابیات التالیہ، ان
دراصل جو اشعار کا مقطع ہے یا جو اشعار ہم پیش کرنے لگے ہیں، جو بیت پڑھنے لگے ہیں، اس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کے بارے میں فضائل اور منقبت بیان کرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے بارے میں فضائل بیان کیے ہیں۔ آئیے درج ابیات ہم جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ محمد سید القونین والثقلین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین یعنی کون ایک جو ہوتا ہے، کون سے مراد ایک جہان، کونین یعنی دونوں جہان دنیا اور آخرت، والثقلین ثقل یعنی ایک، اس سے مراد جن اور انسان۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سردار ہیں دنیا اور آخرت یعنی دونوں جہاں کے اور جن اور انسانوں کے، والفریقین من عرب ومن عجم، اور پھر کیا ہے، فریقین سے مراد عرب اور عجم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سردار ہیں دونوں کونین کے، دونوں جہانوں کے، جن اور انس کے، اور جو ہیں آپ سردار ہیں دونوں فریق کون سے، عرب اور عجم کے۔ امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہوئے، تعریف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہیں، جنوں انس جو ہیں ان کے مالک ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے لیے آپ جو ہیں رحمت جو ہے اس کا سبب ہیں، اور آپ کی عظمت اور رفعت جو ہے وہ اس کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا، اور آپ عرب اور عجم جو ہیں ان سب کے سردار ہیں۔ شعر نمبر 2 میں کیا ہے، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ اس میں شاعر کہتے ہیں دع ما ادعته النصارى في نبيهم، چھوڑ دیجئے اس دعوے کو جو عیسائی لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ وہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ابن اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں امام بصیری کہہ رہے ہیں کہ تم اس دعوے کو چھوڑ دو، اس دعوے کو چھوڑ دو جو دعویٰ عیسائی جو ہیں اپنے نبی کے بارے میں کرتے ہیں۔ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ، اور اس دعوے کو چھوڑ کر تم آپ جو ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں جو ہے جو کچھ جتنی عظمت ان کی بیان کر سکتے ہو، جتنی ان کی رفعت کی جو ہے وہ بیان کر سکتے ہو، ان کے حسب نسب اور ان کی فضائل، ان کی خصوصیات، ان کی صفات حمیدہ جو ہیں ان کو جتنا تم بیان کر سکتے ہو کرو، سوائے ایک دعوے کے، وہ والا دعویٰ جو عیسائی جو ہیں اپنے نبی کے بارے میں کرتے ہیں۔ ان جو ہیں امام بصیری اشعار میں کہتے ہیں کہ میرے نبی جو ہیں دونوں جہاں کے سردار ہیں، جن اور انس کے سردار ہیں، عرب اور عجم کے سردار ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور تم اس کے لیے، اور اے انسان، یا وہ کہتے ہیں ہم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تم لوگ جتنا کہہ سکتے ہو کہو، جتنی ان کی فضیلت بیان کر سکتے ہو کرو۔ فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ، فَانْسُبْ پس تم منسوب کر دو إِلَى ذَاتِهِ ان کی ذات کی طرف، کن کی ذات کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف، من شرف یعنی بزرگی، شرف جو ہے اس کی جتنا تم چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دو۔ وَانْسُبْ إِلَى قَدَرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ، اور جو ہے جتنا تم ان کی قدر و منزلت اور ان کی عظمتیں، ان کی فضائل، ان کی صفات حمیدہ بیان کر سکتے ہو کرو۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں، دونوں جہاں کے سردار ہیں، جن و انس کے سردار ہیں،
عرب اور عجم کے سردار ہیں، تو چاہیے کہ آپ کے ساتھ ذات کے بارے میں جتنی صفات حمیدہ ہیں، فضائل ہیں، شرف ہے، بزرگی ہے، عظمتیں ہیں، منزلت ہے، اور آپ کے جتنے ہی اعلیٰ اخلاق ہیں ان سے کے بارے میں جتنا آپ ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں منسوب کریں۔ شعر نمبر 4 کیا ہے؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمٍّ۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ، بلا شبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی کوئی حد نہیں، اور کوئی بھی جو ہے فصیح اللسان یا پھر عرب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے جتنا بیان کر سکتا ہے کرے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ آپ سردار ہیں دونوں جہاں کے، اب جن و انس کے سردار ہیں اور عرب اور عجم کے سردار ہیں، تو کوئی بھی جو فصیح اللسان چاہے جتنا بھی مبالغہ کر لے آپ کی صفات کو بیان کرنے کا، آپ کی عظمت کو اور منزلت بیان کرنے کا، تو اس میں جو ہے وہ پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اسے مکمل نہیں بیان کر سکتا۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم کی انتہا یہ ہے کہ آپ بشر یعنی انسان ہیں، وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور آپ تمام مخلوق میں سے افضل ترین انسان ہیں۔ ان میں شاعر کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ جو ہیں سردار ہیں، جن و انس کے سردار ہیں، اور جو ہیں عرب اور عجم کے دونوں جہاں کے ہیں سردار، اور جو ہیں جتنی بھی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہیں، جتنا بھی ہم اس کی تعریف بیان کر سکیں وہ کم ہیں۔ آپ تمام مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کسی نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت جو ہے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ حسان بن ثابت جو ہیں ان کے اشعار ہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ، اور آپ جیسا جو ہے خوبصورت اور حسین جو ہے کسی ماں نے یا کسی عورت نے نہیں پیدا کیا ہوگا۔ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ لگتا ہے کہ آپ خلقتا آپ ویسے پیدا کیے گئے ہیں، کما تشاء جیسا آپ نے چاہا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ جی اسی کے ساتھ ہمارا جو پہلے شاعر ہیں ان کا کلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہے ہم اگلے شاعر بارودی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔